الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے بارے میں کچھ مزید حقائق بیان فرمائے ہیں۔ قرآن نازل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، جسے تدبر اور تذکر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے الفاظ اور حروف میں بھی نور اور برکت ہے، اور یہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اسی مقصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورتوں اور آیتوں کو الگ الگ رکھا ہے تاکہ وظیفے کے وقت پڑھنا آسان ہو، سننے والوں کے لیے یاد کرنے اور سمجھنے میں سہولت رہے، اور یہ بھی کہ قرآن حالات کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر جن حالات کے ساتھ نبرد آزما تھی، ان حالات اور ان چیلنجز کے حساب سے آیات نازل ہوئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر موقع پر مناسب رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اس طرح وہ امت جسے آگے چل کر پوری دنیا کا معلم بننا تھا، ہر آیت اور حکم کی صحیح جگہ اور موقع ذہن نشین کر سکے، اور آئندہ نسلوں کے لیے کسی آیت کو بے محل استعمال کرنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر یا اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔